الحمد لله رب العالمين. باپ اور بیٹے کی لڑائی ہوئی. باپ نے بیٹے سے کہا کہ آج کے بعد آپ سے اگر میں بات کروں تو میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی. چھوڑیں ان قسم کو، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لکھتے ہو. ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کے لیے دونوں کا حضور، دونوں کا ایجاب قبول ضروری ہے. اگر آپ سعودی عرب سے نہیں جا سکتے ہیں تو کسی کو پاکستان میں اپنا وکیل شرعی بنا کے بھیج دیں، لکھ کے کہ وہ آپ کی طرف سے آپ کا نکاح کرے اور ایجاب و قبول کرے. ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا. میرا ایک بھائی ہے جو پیدا ہوتے وقت ہی میری ماں نے کسی رشتہ دار کو دے دیا تھا، لیکن آپ کا ہی وہ بھائی ہے نا، وہ بالکل جائیداد میں حصے دار ہے. بہرحال بینک گارنٹی لینا ناجائز ہے اگر وہ سود پر ہو تو. ایک ساتھی کا پیٹ کا آپریشن ہوا، اس کو احتلام ہو گیا، اب وہ نہانے سے قاصر ہے تو کوئی نہیں، تیمم کر. شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے حضرت عمر کا نام سینے پہ لکھنا یہ بھی نہ کسی حدیث میں ہے نہ حضرت عمر کے قول میں ہے. بعض بزرگوں کا تجربہ ہے کہ چونکہ شیطان کے حضرت عمر کے نام سے بھاگتا ہے تو اس طرح وہ بھاگ جائے گا. یعنی ایک ان کا تجربہ ہے، ورنہ نہ کوئی حکم ہے، نہ حدیث ہے، نہ فرمان الہی ہے. اس لیے ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھا کریں. کہ ایک دفعہ حضرت تھانوی کی خدمت میں ایک آدمی آیا، وہ بھی عالم تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرو اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر سیکھو، تو برکت تو ذکر میں ہوتی ہے نہ کہ بزرگوں سے ہوتی ہے، تو آپ پھر یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرا بھائی اگر تلوار ہو اور دھار بھی تیز ہو، وہ خود بخود کاٹتی ہے یا اس کو پکڑ کے تلوار کو کوئی استعمال کرے گا؟ تو جب تک پکڑ کے کوئی تلوار کو استعمال نہ کرے وہ بیکار ہے. اس لیے جب تک تمہیں اللہ والوں کی صحبت نہ ہوگی تمہیں وہ ذکر کے مراتب حاصل نہیں ہوں. میری پتہ نہیں 5 لاکھ کی کمیٹی نکل آئی ہے، ابھی تک میں نے 2 لاکھ باقی 30 ماہ میں دوں گا، تو جتنا نکل رہی ہے اس پہ زکوٰۃ دو. ماں باپ کے پاؤں چھونا کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ جھک کے چھونا جو ہے یہ ناجائز ہے. میاں بیوی ایک مصلی پر کٹھے کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. جس مکان میں انسان کی تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اس لیے تصویر کو الٹا کریں پھر نماز پڑھیں. یا نماز میں اس پر نظر پڑ جائے تو نماز میں خام خواہ بلا وجہ کا وسوسہ آتا ہے.